from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، بات مختصر کرنے کے لیے میں ایک چھوٹا سا تاریخی قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ کہانی بڑی لمبی ہے اور ٹائم کم ہوتا ہے۔ یہ 1600 کی بات ہے۔ اٹلی میں ایک فلاسفر تھا، تھیولوجین تھا، جس کا نام تھا جورڈانو برونو۔ اس کو اس وقت کے حکمرانوں نے، پوپ نے سزائے موت دی تھی، اس کو زندہ جلا دیا تھا۔ اس کا ایک تاریخی جملہ ہے، اور آج ایک تاریخی جملہ عمران خان کا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب برونو کے پاس یہ پہنچے اور اس کو موت کا فیصلہ سنایا، تو جورڈانو برونو نے پیغام لانے والے سے کہا، تم مجھے سزا سناتے ہوئے اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ تم سزا سناتے ہوئے خوف زدہ ہو اور میں سزا سنتے ہوئے خوف زدہ نہیں۔ یہ تاریخی جملہ تھا، تم سزا سناتے ہوئے اتنے خوف زدہ ہو اور میں سزا سنتے ہوئے خوف زدہ نہیں ہوں۔ جاؤ اور جا کے سرکار سے کہو پھانسی کی تیاری کرے۔ یہ ہوتے ہیں تاریخی لوگ، یہ ہوتے ہیں کردار کے لوگ۔ آج عمران خان کے ساتھ بھی ایسے ہی سچویشن ہے۔ 3 مرتبہ القادر یونیورسٹی کے فیصلے آپ نے سنا ہوگا، فیصلہ آنے کو ہے پھر کینسل، آنے کو ہے پھر کینسل، آنے کو ہے پھر۔ تینوں دفعہ عمران خان کے پاس جا کر حکمران کہتے رہے، کرتا دھرتا طاقتور جرنیل کہتے رہے، ڈیل کر لو ورنہ ہم تمہیں سزا دے دیں گے۔ اس نے کہا ڈیل نہیں کرتا ہوں میں، ڈیل نہیں۔ وہ بزنس مین نہیں ہے شہباز شریف، نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح، وہ لیڈر ہے، یہ بزنس مین ہے۔ بزنس مین ڈیل کرتے ہیں، لیڈر ڈیل ویل نہیں کرتا، وہ راہ دکھاتا ہے۔ اس نے منع کر دیا۔ جس دن فائنل ہو گئی یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ کو 14 سال کی سزا دی جائے گی، اور جا کے پیغام لانے والے نے عمران خان کا سامنا کر کے کہا کہ آپ کو 14 سال کی قید دی جائے گی، وہ صرف مسکرائے اور خاموش رہے۔ پیغام لانے والا لرز رہا تھا، اور پھر اس نے کہا آپ اس سزا کے خلاف زیادہ احتجاج نہ کیجیے گا۔ تو عمران خان نے کہا میں قید میں ہوں، یہاں سے بیٹھ کے میں کیا احتجاج کروں گا؟ پیغام لانے والے ابھی تک کانپ رہا تھا، اور اس نے کہا آپ کے چاہنے والے سوشل میڈیا پہ بہت شور مچاتے ہیں، ان کو ذرا منع کر دیجئے کہ وہ اس پہ زیادہ بات نہ کریں۔ عمران خان نے کہا تم پیغام لائے ہو اور مجھ سے فرمائش کرتے ہو کہ میں لوگوں کو حق اور سچ بات کہنے سے روک دوں۔ یعنی ان ظالموں کو، مکاروں کو یہ دیکھیے ذرا کہ یہ ظلم بھی کر رہے ہیں، ناجائز جھوٹے مقدمے میں سزا دے رہے ہیں، اور ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں عمران خان سے کہ اپنے لوگوں سے کہہ دو ہمیں کچھ نہ کہیں۔ یہ کتنے مکار لوگ ہیں، اور اس کے سامنے جا کے کانپ رہے ہیں آپ۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ لمحات، یہ واقعات ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے کہ کس انداز سے انہوں نے جھوٹے مقدمے بنائے، اور یہ کیسا ڈرتے ہیں اس کا سامنا کرتے ہوئے، اور وہ پہاڑ کسی استقامت رکھتے ہوئے ان کو منع کرتا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں، میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں، میں مرنا پسند کروں گا، لیکن
تمہارے ساتھ ڈیل، قوم کا سودا نہیں کروں گا۔ یہ عظمت ہے اس انسان کی، یہ ہے تاریخی کردار۔ آج پنڈی کے لوگ عمران خان کی محبت میں رات گئے اچانک سڑکوں پہ نکل آئے اور نعرے لگاتے رہے کہ منصف تیرے فیصلے ہم نہیں مانتے، منصف تیرے فیصلے ہم نہیں مانتے، رہا کرو رہا کرو عمران خان کو، رہا کرو۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، ذرا دیکھیے اور لوگوں کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ صاحبوں، یہ کلپ دیکھا آپ نے، پنڈی کے لوگ اکثر انصاف کے لیے، حق کے لیے، سچ کے لیے باہر آتے ہیں۔ جب بلوچستان سے بہت ساری مائیں بہنیں اپنا حق مانگنے آئی تھیں تو اسلام آباد پہنچ کے پنڈی کے لوگ تھے جو جا کے ان کو کمبل دے رہے تھے اور تسلی دے رہے تھے۔ یہ کردار رہا ہے، تاریخ لکھے گی، ہر ایک کا کردار، ہر ایک کا پارٹیسپیشن لکھا جائے گا۔ پنڈی کا یہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ یاد رہے گا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے لاہور کے لوگ بھنگ پی کے سو گئے۔ کیا ہو گیا؟ ہر اعتبار سے تاریخی لوگ، تاریخی شہر، اور یہ تاریخی رسوائی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پوٹینشل ہے ان کی، جو قوت ہے ان کی، اس کے حساب سے باہر ہی نہیں نکل رہے۔ شرمندگی ہوتی ہے خاموشی میں بھی، تنہائی میں بھی، محفل میں بھی، کہ یہ کیا لوگ ہیں تمہارے لوگ، یہ کچھ کام کے لوگ نہیں ہیں۔ یہ میں چیک کرتا ہوں، یہ اکثر گڑبڑ کر دیتا ہے مائک۔ اچھا، اب آئیے دو اور ایک اہم باتوں کی طرف۔ آج تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، اس میں بھی بہت ٹائم لگ گیا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے، جلدی سے جانا ہے۔ دیکھیے، القادر یونیورسٹی پہ مریم صفدر نے پولیس بھیج کے قبضہ جما لیا۔ طلبہ پریشان ہیں، یہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو فری میں وہاں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ اس دن بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک خاتون کہہ رہی تھی ہمارے بچے کو تو کوئی نوکری نہیں تھی، ہمارے زندگیاں بہت غربت میں تھیں، اس نے یہاں سے کورس کیا، لاکھ روپے بھی سے آئی ٹی میں کہیں کورس کر کے چلا گیا، ملتے ہیں، ہماری زندگی بدل گئی، ہمارا گھر بدل گیا۔ یہ یونیورسٹی یہ کام کر رہی ہے اور اس خاتون نے وہاں پہ قبضہ جما لیا۔ کیا سینس بنتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ جو ہے پولیس بھیج دیں اور وہ اسٹوڈنٹس کو مارے پیٹے اور اپنی مطلب بدماشی ہے، اور کیا لفظ استعمال کروں میں اس کے علاوہ۔ اور ایک اور خبر جو سب طرف گردش کر رہی ہے کہ مطالعہ پاکستان میں اس خاتون نے اپنی اور اپنی والدہ کی تصویر شامل کرائی ہے، یعنی وہ خواتین جن کا کوئی کردار رہا ہے پاکستان کی ترقی میں، خوشحالی میں، سماج میں آگے بڑھنے میں، محترمہ فاطمہ جناح، بیگم رانا، لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو، اپنے آپ کو وہاں لے جا کے کھڑا کیا ہے۔ اب یہاں ایک ایمانداری سے بات سوچئے گا، کیا تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کو کتاب میں شامل کیا جائے، یا تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ ان کے لیے الگ سے ایک سیاہ کتاب بنائی جائے؟ فیصلہ آپ کریے۔ جو لوگ ان کو پیسہ لے کے سپورٹ کرتے ہیں، بے ضمیر کچھ گئے تھے وہاں عمران خان کو ٹیپ کرنے کے لیے، ناجائز صحافی، ناجائز لوگ، کہ ہم کوئی ایسے اینگل سے کیمرہ لے جائیں کہ ان کے چہرے پہ کوئی پریشانی نظر آئے، باہر لا کے اس کا تماشا بنائیں۔ وہاں گئے تو اس سے دو چار الٹے سوالات کیے، اس نے تحمل سے جواب دیا اور ان کو برباد کر دیا۔
ایک صاحب جو اپنے نام کے آگے دادا لکھتے ہیں، انہوں نے کہا آپ یہ کیوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، پورا کیوں نہیں کہتے محمد الرسول اللہ؟ تو اس نے جواب دیا، کیا تم دیوانے ہو؟ محمد الرسول اللہ کے بغیر تو دین ہی مکمل نہیں ہوتا، کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اکثر جلسے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا، نعرہ جب لگایا جاتا ہے تو مختصر کر کے لگا لیا جاتا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ایسے کر کے۔ اس پہ ذرا کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے ایسے الجھے ہوئے سوالات کرنے کی، الجھانے کی کوشش کی گئی، اس پہ بھی اس نے ان کو اٹھا کے باہر پھینکا، چاہ رہے تھے کسی طرح سے کوئی تصادم ہو جائے۔ اچھا، اللہ تو ان کو ہر قدم پہ ناکام کر رہا ہے، اور یہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے کہ یہ سمجھ سکیں۔ یہ جرنیلی کا نشہ جو ہوتا ہے نا، اور حکومت کا، یہ بہت بعد میں اترتا ہے، جب سب کچھ پیروں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کی آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ نشہ جب اترا، اور جب اقتدار بھی ہو نظر میں اور قوت بھی ہو فوج کی آپ کے ساتھ، تو پھر تو نشہ بڑھتا ہے، شرابیں جو شرابوں میں ملیں۔ اچھا، دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اور زیادہ سپارک ہوتا ہے۔ اچھا، اب ایک آخری چیز دیکھیے، عمران خان پہ القادر یونیورسٹی میں ایک الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ لفافے، بند لفافوں پہ انہوں نے پارلیمنٹ سے اجازت لے لی، ان کو کھولا نہیں۔ اس کے اندر تو عمران کے جرائم پوشیدہ تھے، ان لفافوں کو اس نے کھولا نہیں۔ اب ان عقل کے اندھوں سے کہیے، لفافے تمہارے پاس موجود ہیں، تم ابھی کھول کے فیصلہ کر لو، قوم کے سامنے لا کے دکھا دو کہ اس میں کیا، کہاں پیسے مارے ہیں، کیا کیا ہے عمران خان نے۔ وہ لفافے تمہارے پاس ہیں، کھول کے دکھا دو، کیوں نہیں دکھاتے؟ ایک عرصے سے جھوٹ پہ چل رہے ہیں، لیکن جھوٹ پہ کہاں تک چلو گے؟ کب تک چلو گے جھوٹ پر؟ جھوٹ پہ زیادہ دور تک کوئی بھی نہیں جا سکا آج تک۔ میں پاکستانی عوام سے، اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار اٹھو، وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی۔ دوڑو، زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ دیکھو یہ کہاں سے تمہیں کہاں پہ لے آئے ہیں، کتنی بربادی ہو چکی ہے، اور کب اٹھو گے؟ تمہارے اختیار میں جو بھی ہے، جس مقام پہ بھی ہو تم، پاکستان کے لیے وہ کر جاؤ۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور وہ سبسکرپشن اور ہر چیز کو نیچے آگے بڑھنے نہیں دیتے ویڈیو کو۔ آپ ایک پنچ لگا سکتے ہیں اگر آپ مختلف گروپس میں اس کو شیئر کر دیں۔ اگر میرا پیغام صحیح ہے، پاکستان کے حق میں اچھا ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں، آپ کا بھی وہی خیال ہے، میں یہ پروگرام کس لیے کرتا ہوں؟ اپنے لیے نہیں، اپنے ملک پاکستان کے لیے۔ پاکستان سے میرا رومانس ہے، جب تک میں زندہ ہوں یہ رومانس رہے گا۔ اگر آپ بھی پاکستان سے پیار کرتے ہیں تو پاکستان کی مدد کیجئے، صرف جذبات پہ نہیں، ایکشن کی طرف آئیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔